بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ ناظرین، ایک شخص جس کا نام جبلہ تھا، وہ اسام کا بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع جاگ اٹھی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا، اس پر غور و فکر کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے ایمان لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دے دی گئی کہ تم مدینہ طیبہ آ سکتے ہو، تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور تم پر وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جبلہ اسام سے روانہ ہوا۔ اس کے لشکر میں 500 گھڑ سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی دہاریں تھیں۔ پھر اس نے ہیروں اور جوہرات سے مزین تاج سر پر رکھا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کی عزت افزائی کی اور اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنے پاس بلایا۔ اسی دوران حج کے دن آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ جب طواف کر رہا تھا تو وہاں اتفاق سے ایک حبشی شخص بھی طواف کر رہا تھا کہ اتفاق سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسے ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی ناک توڑ دی۔ اس شخص کو بھی بہت غصہ آیا مگر وہ جواباً کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ کو بلوایا اور جواب طلبی کی کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تھپڑ رسید کر کے اس کی ناک ہی توڑ ڈالی۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے میری چادر کو اپنے پاؤں سے مسل دیا۔ اس کی یہ مجال، اگر مجھے مقدس گھر کی حرمت اور عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو اس کی گردن اڑا دیتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جبلہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعی تم نے اس سے تھپڑ مارا ہے۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کرو۔ پہلے جبلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ کہنے لگا، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ حبشی سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ویسا ہی زوردار تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ اور وہ ایک ادنا سا بے حیثیت آدمی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ اسلام کی نظر میں اعلیٰ شخص وہی ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ تھا انصاف۔ جبلہ کو اس قسم کے سلوک کا گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا، میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں، یعنی اسلام سے پھر جاتا ہوں۔ آپ نے کہا، جو اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کی روح سے اس کی سزا موت ہے۔ جبلہ نے کہا، مجھے کل تک کی مہلت عطا فرمائیں۔ انہوں نے مہلت دے دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنے ہمراہوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل بھاگ گیا اور اسام جا کر دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ ناظرین، زمانہ بیت گیا۔ اسے سب سے زیادہ ندامت اس وقت ہوئی کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گیا۔ وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، آپ نے اس تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے کی سبکی محسوس کی اور عیسائی بن گیا۔ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھی۔
کاش میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتا، کاش میرے پاس معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا، آج میرے ساتھ کوئی اٹھتا بیٹھتا، اب تو میری سماعت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی، مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا، میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کے مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے کی ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے، تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور رتبے کے لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا، زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے۔ ناظرین، یہ تھا وہ انصاف جس کی وجہ سے مسلمان دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ آپ نے ایسا نظام قائم کر رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص براہ راست امیر المومنین سے شکایت کر سکتا تھا۔ ایسے ہوتے تھے حکمران کے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے مگر کپڑوں میں 17 پیمند لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بعض اوقات چھوٹی سی غلطی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیتی ہے، اور بعض اوقات چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمان دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج جہاں بھی نظر دوڑائی جائے مسلمان پستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فاروق اعظم جیسے حکمران نصیب فرمائے تاکہ جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے بھی ظلم کا شکار ہیں ان کو نجات مل سکے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔